اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر 13 سال تک مکے والوں کو ہر طرح سے سمجھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، قرآن کی تلاوت کی، دین کی دعوت دی، تمام باتیں ان کو بتانے کی کوشش کی۔ انہیں چپکے چپکے بتایا، انہیں اعلانیہ طور پر بتایا، انہیں اکیلے میں بتایا، انہیں اجتماعی طور پر بتایا، ہر طرح سے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ لیکن ایک مختصر سی تعداد کو چھوڑ کر ایک بڑی میجورٹی ایسی تھی جس نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، رسول کو جھٹلایا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول کو ستانے کی کوشش کی، ان کو طرح طرح سے پریشان کیا، صحابہ کو بہت طرح سے ستایا، ان کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا، کئی ایک کو شہید بھی کر دیا۔ جب آزمائشیں سر سے اونچی ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کا یہ جو واقعہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اسلامی تاریخ میں۔ جب اس بات پر غور کیا گیا کہ کس واقعے سے ہم اپنی تاریخ کا حساب لگائیں تو حضرت عمر فاروق نے ہجرت کے واقعے کو وہ تاریخی واقعہ قرار دیا جس سے ہم اپنے واقعات کا، اپنی تاریخ کا حساب لگائیں، اور اسی طرح سے ہجری تقویم کا آغاز ہوا۔ تو 27 صفر کو بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے ہجرت کے لیے، اور 1 ربیع الاول کو قباء کی بستی میں داخل ہوئے۔ یہاں پر آپ نے مسجد قباء کی تعمیر بھی کی۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب آپ کا داخلہ مدینہ میں ہوا۔ بڑا بابرکت دن تھا، اللہ کے رسول کا خوب والہانہ استقبال کیا گیا۔ مدینہ والوں کو خبر لگ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکل چکے ہیں، ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں، اور وہ روز آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو انہیں بڑی خوشی ہوئی، اور یہیں پر جمعہ کی پہلی نماز قائم کی گئی مدینہ ہی کے ایک محلے میں، بنی سالم میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے 3 بنیادی کام انجام دیے۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس سلسلے میں ایک زمین حاصل کی۔ یہ زمین یتیم لڑکوں کی تھی، وہ اس کو ہدیے کے طور پر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدنے پر اصرار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی، اور اسی جگہ پر، اسی زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں بذات خود شریک رہے، اور تمام لوگوں نے مل کر اس سادی سی مسجد کی تعمیر کی۔ یہ وہی مسجد رہی جہاں سے بڑے بڑے انقلابی فیصلے لیے جانے تھے، جہاں سے بڑی بڑی جنگوں کی پلاننگ ہونی تھی۔ یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ بھی تھا، مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور ہر طرح سے مطلب ایک صدر مقام کی، ایک مرکز کی، ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت اس مسجد کو حاصل ہوئی۔ یہیں سے وہ یثرب، جو ایک چھوٹا سا گاؤں کہہ لیجئے، بستی کہہ لیجئے، وہ مدینۃ النبی ہو گیا۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مواخات کرائی۔ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ بالکل آپ فائنینشیل اعتبار سے کہہ لیجئے یا دیگر تمام مسائل کے حوالے سے وہ بالکل ایک بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے مدینہ کا موسم سوٹ نہیں کر رہا تھا، انہیں معاشی طور پر بہت زیادہ دقتوں کا سامنا تھا۔ تمام ان کی اسباب اور جائیداد اور ساری چیزوں پر مکہ والے قابض ہو گئے تھے، کوئی چیز ان کو لانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ کئی کے تو خاندان بھی بکھر گئے تھے کہ کچھ لوگ مکہ میں رہ گئے ہیں، پکڑ لیا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے، اور کچھ لوگ اپنی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح بھاگے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ دینا پڑا وہاں پر، اور مطلب طرح طرح کی دقتیں انہیں پیش آئیں۔ تو ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ مواخات کا سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جس میں یہ کیا کہ مکہ سے آنے والے ایک مہاجر کا مدینہ کے ایک انصاری صحابی کے ساتھ اس کا بھائی چارہ کرا دیا۔ اور اس بھائی چارے کی ایسی حسین مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے، انہوں نے اپنا پورا مال و اسباب آدھا آدھا کر دیا کہ آدھا آپ رکھیے، آدھا میں رکھتا ہوں۔ اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا، یہاں تک کہ ان کی 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ آپ کو جو پسند ہے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے شادی کر لیجئے۔
لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی مثال قائم کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو بیوی ہیں، آپ کا جو مال و اسباب ہے، وہ سب آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف اپنے بازار کی راہ دکھا دیجیے۔ خیر، یہ تو ایک مثال تھی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کیا جائے مدینہ میں، اور اس کام میں جو مدینہ کے مسلمان تھے انہوں نے بھرپور تعاون کیا، اور یہ مواخات کا سسٹم کافی سکسیزفل رہا، جس کے ذریعے جو ایک بڑی آفت تھی، ایک پورا بہت بڑے پیمانے پر جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں اکوموڈیٹ کر لیا گیا، اور کوئی بڑے قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوئے وہاں پر، بہت اسموتھلی معاملہ حل ہو گیا۔ تیسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میثاق مدینہ کا تھا، اور اس میثاق مدینہ جس کو آپ ایک دستور بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی ریاست کا یہ دستور تھا، اس کے تھرو یہ ہوا کہ جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، مدینہ کے مشرکین ہیں، اور مدینہ کے اپنے جو قبائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہود ہیں اور آس پاس کے قبائل ہیں، ان سب کو جوڑ کر ایک باضابطہ ایک پولیٹیکل یونین کا ایک قیام عمل میں آیا، اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ اسٹیٹ کی یا اسلامی اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ تین کام جو بہت بنیادی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی، یہ ایک اسپریچول بھی اور پولیٹیکل بھی، اس کی ایک ہیڈ کوارٹر کی حیثیت اس کو حاصل ہوئی، مواخات کے سسٹم کے ذریعے مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے کی، اور انصار میں جو قربانیوں کا جذبہ ہے اس جذبے کو جلا بخشنے کی کوشش کی گئی، اور ایک بہت ہی بہترین بردرہڈ کا، فریٹرنٹی کا معاملہ ہمارے سامنے اس کے ذریعے سامنے آیا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے باضابطہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹ کا قیام وہاں پر کیا گیا۔ جب یہ سارے کام شوال تک، یا مطلب پہلے ہی سال، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 4-5 مہینے کے اندر اندر یہ تمام کام انجام دیے گئے، اور اس کے بعد سال ختم ہونے سے پہلے سے سرائے کا آغاز ہوا۔ یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدینہ میں جب اسٹیٹ قائم ہو گیا ہے تو مکہ کی جو شہری ریاست ہے، جو سٹی اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ اس کے معاندانہ تعلقات ہیں، وہ دشمنی کا ایک تعلق ہے، اور اس حوالے سے جب مکہ کے لوگوں نے ان کو، مسلمانوں کو ستایا ہے، مسلمانوں کے جان و مال کے دشمن بن گئے، ان کو قتل کرنے کی، ان کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تب بھی چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے لگاتار مدینہ والوں سے رابطہ کر کے کہا کہ ان کو کیوں تم نے پناہ دی ہے، ان کو یہاں سے جانے کے لیے کہو، اور اگر تم پناہ ان کو دیے رہو گے تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے اور ہم تمہاری مخالفت کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے یہ بالکل طے ہو گیا تھا کہ یہ جو دو ریاستیں تھیں ان کے درمیان آپس میں ایک دشمنی کا تعلق ہوگا، اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی زندگی جیو اور ہم اپنی زندگی جئیں، بلکہ جو مکہ کی ریاست ہے وہ مدینہ کی ریاست کو مٹا دینے کی کوشش بھی کرے گی۔ چنانچہ یہ بات بہت ضروری تھی مدینہ کی ریاست کے لیے کہ وہ اس بات کو اول دن سے واضح رکھے کہ ہم جو ہیں وہ اب باضابطہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اب جو بھی مخالفت ہوگی ہم اس کا سامنا ڈٹ کر کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور یہ پوزیشن انہیں اپنی ایگزیبٹ کرنی تھی، اس کو دکھانا تھا۔ یہیں سے سرائے کی ابتدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے جو آس پاس کے علاقے ہیں، ایک تو وہاں معاہدے کیے سیکیورٹی کے پرپس سے، تاکہ اگر مکہ کی طرف سے کوئی لشکر آئے تو مدینہ والوں کو اچانک کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ دیگر قبائل کے ذریعے ان کو اطلاع مل جائے۔ اس طرح کا ایک بفر زون قائم کیا گیا۔ اور دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ سے ہو کر مکہ کی تجارت کے بہت سے راستے جو جاتے تھے، یہ واضح کرنے کی کوشش کی مکہ والوں پر کہ اگر تم امن و امان سے نہیں رہتے ہو اور مسلمانوں کے خلاف تمہاری دشمنی کی سرگرمیاں جو ہیں جاری رہتی ہیں، تو تمہارے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ تمہاری جو تجارت ہے، جو تمہاری اکنامی کی شہرگ ہے، جو تمہارے لیے اتنی وائٹل ہے، اس کو ہم محفوظ نہیں رہنے دیں گے، وہ شاہراہ تمہارے لیے محفوظ نہیں رہے گی۔ اس حوالے سے مسلمانوں نے کئی ایکسپیڈیشنز کیے۔ ان ایکسپیڈیشنز کو، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، ان کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جن میں وہ شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سرائے
انجام پائے، دشمن کی سرکوبی کے لیے کوئی قافلہ جا رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کبھی 5 کی ٹولی، کبھی 10 لوگوں کی ٹولی، کبھی 100 200 لوگوں کی ٹولی بھیجی گئی، جس کا کام یہ تھا ایک طرح سے، مطلب یہ کہ بس یہ بتانا کہ جو کام آج کے دور میں موبلائزیشن آف آرمی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ فوجیں یہاں سے وہاں بھیجی جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیار ہیں، یہ شو کرنا، اسی طرح کے کچھ اقدامات تھے جن کو آپ موبلائزیشن سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر پہلا سال ہجرت کے بعد کا کنکلوڈ ہوتا ہے۔ دوسرے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہجرت کے دوسرے سال میں، دوسری ہجری میں، ایک بڑا اہم حکم نازل ہوتا ہے، اور وہ تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مکی دور میں جو مکی صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں جو فوکس تھا وہ عقائد پر تھا، بہت سمپلسٹی کے ساتھ شرک کی تردید ہوتی تھی، اور توحید کے دلائل بیان کیے جاتے تھے، رسالت کے دلائل بیان کیے جاتے تھے، یہ بات بتائی جاتی تھی کہ تمہیں آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور جو بنیادی باتیں ہیں دین کی، وہ باتیں بہت ہی دلنشیں انداز میں بتائی جاتی تھیں۔ جب مدینہ میں آیا تو مدینہ میں یہودیوں سے سامنا تھا، اہل کتاب سے سامنا تھا، تو ایک اہل کتاب سے بھی خطاب کیا گیا۔ پھر ہم دیکھیں گے جس طرح سے کہ منافقین کا ایک گروپ مطلب ایک پیدا ہوا، تو ان سے خطاب کیا گیا۔ تو قرآن میں جو تفصیلی ہدایت اور احکام بھی دیے گئے، کیونکہ اب ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو ری تھی، اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، تو اب ہر طرح کے تفصیلی احکامات کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مدنی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں اہل ایمان کو ہدایتیں مل رہی ہیں، تفصیلی احکامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہیں خطاب جو ہے وہ منافقین سے بھی ہے اور اہل کتاب سے بھی ہے۔ تو ایک بڑا انقلابی حکم جو مسلمانوں کو ملا مدینہ میں دوسرے سن ہجری میں، وہ تحویل قبلہ کا حکم تھا، کہ اب تک مسلمان یہ کرتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لیکن اب انہیں حکم ملا کہ اب وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو یا مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آپ میں بڑا ایک انقلابی حکم تھا، جو بڑی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امامت شفٹ ہو رہی تھی یہاں سے، کہ اب تک جو منصب بنی اسرائیل کو حاصل تھا قوموں کی قیادت کرنے کا، سیادت کرنے کا، امامت کرنے کا، وہ منصب اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی امت کو دیا جا رہا تھا، کہ اب آپ ہیں خیر امت، اور آپ کو یہ کام انجام دینے امتوں کو دیے گئے تھے۔ یہ کام شہادت حق کا ہے، یہ کام امر بالمعروف کا ہے، یہ کام نہی عن المنکر کا ہے، یہ کام اللہ کے دین پر عمل کرنے کا ہے، اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے، اس دین کو نافذ کرنے کا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، جو کہ اپنے آپ میں بڑی انقلابی حیثیت جس کی ہے۔ پھر اسی سال رمضان میں روزے فرض ہوئے، اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور یہیں پر روزے فرض ہوئے، اور وہیں پر غزوہ بدر پیش آیا 17 رمضان کو۔ یہ بات بہت ہی خاص ہے کہ جیسے ہی اہل ایمان کو روزے کا حکم دیا گیا، وہیں پر وہ لوگ یہ سمجھ گئے، صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہم سے کوئی بڑا کام لیا جانے والا ہے، کیونکہ عرب کی ایک جو خاصیت تھی، جو بات تھی وہاں پر، وہ یہ کہ صحرا تھا، اور صحرا میں جو سفر کا ذریعہ ہوتا ہے وہ اونٹ اور گھوڑے، اس کے علاوہ کوئی سفر کے سامان اس وقت تھے نہیں، اور بڑے بڑے سفر ہوتے تھے جہاں پر پانی کا اور دیگر چارے کا، اس طرح کا سامان ملنا، انتظام ہوتا رہنا لگاتار بہت مشکل تھا اپنے آپ میں۔ چنانچہ جب انہیں ایک لمبے سفر کے لیے یا جنگوں کے لیے تیار ہونا پڑتا تھا، تو جانوروں کی بھی ٹریننگ کی جاتی تھی اس طرح سے کہ وہ بغیر چارے پانی کے زیادہ مدت رہنے کی عادت پا سکیں۔ اس ٹریننگ کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، اور اس کو صوم کہا جاتا تھا۔ تو جب مسلمانوں کو صیام کا، روزے کا حکم ملا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں بھی کسی بڑے کام کے لیے، کسی بڑے مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی روزے فرض ہی ہوئے ہیں، اور پہلے ہی رمضان کو جنگ بدر ہوتی ہے، کہ 17 رمضان کو حق اور باطل کا ایک معرکہ ہوتا ہے، جس میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے پورا لشکر جرار ہے، ہزاروں کی تعداد، 1000 کی تعداد میں، اور دوسری طرف 313 افراد ہیں جن کے پاس ڈھنگ سے نہ تلواریں ہیں، نہ زرہیں ہیں، سواری کے جانور بھی بہت محدود ہیں، اور ان دو طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
حق کو فتح حاصل ہوتی ہے، باطل کو شکست ہوتی ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بدر کی جنگ بہت فیصلہ کن جنگ تھی، جسے قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے، کہ حق اور باطل کا بالکل فرق واضح کر دینے والی یہ جنگ تھی۔ اس جنگ نے مکہ کی اور مکی طاقت کی کمر توڑ دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت اس جنگ میں کام آئے، اور مسلمانوں کی ایک دھاک اس علاقے میں بیٹھ گئی کہ اب تک ان کو ایک بس جس کو آپ کہتے ہیں کہ حلقے میں لیا جا رہا تھا، لیکن اب اس فتح کے بعد مسلمان ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ریکگنائز ہوئے، اور ان کو ایک ایمرجنگ پاور کی جو حیثیت ہوتی ہے اس علاقے میں، وہ حیثیت ان کو حاصل ہوئی۔ شوال میں دوسری ہجری کے پہلی شوال کو پہلی مرتبہ عید کی نماز ادا کی گئی، صدقہ فطر کا حکم دیا گیا، اور یہیں یعنی اسی سال دوسری ہجری میں ہی غزوہ بنی قینقاع ہوا۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور اس یہودیوں میں سب سے پہلے جس قبیلے نے شرارتیں کی، اس میں اس قبیلے کا نام آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو دعوت دینے پہنچے تو یہ بات آتی ہے روایتوں میں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ تم جو ہے وہ ہمیں اپنے لوگوں جیسا نہ سمجھو۔ مکہ کی طرف اشارہ تھا کہ اگر ہم سے ہاتھا پائی ہوئی اور ہم سے اگر معرکہ ہوا تو ہم بتا دیں گے کہ لڑنے والے کیسے لڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک مسلم عورت جو ہے وہ یہودیوں کے بازار میں جاتی ہے، اور یہودی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے چہرہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ باپردہ خاتون تھی، وہ اس سے انکار کرتی ہے، تو کچھ اس طرح سے اس کے کپڑے کو ٹانپ دیتے ہیں، یا اس کیل گاڑ دیتے ہیں، کچھ ایسا باندھ دیتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ کہ جب بے خبری میں وہ عورت اٹھتی ہے تو بے پردہ ہو جاتی ہے۔ یہ جھگڑا بڑھتا ہے، ایک مسلمان ایک یہودی کا قتل کر دیتا ہے، اور مطلب اس طرح سے وہ یہودی مل کر اس مسلمان کا قتل کر دیتے ہیں، بات بڑھ جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اب فتنہ پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور اب ان کا علاج یہی ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، یہ اپنے قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، اور فیصلہ یہ سنایا جاتا ہے کہ اب یہ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ بدر کے معرکے کے بعد جو ابو سفیان تھا، جو مکہ کا ایک نیا سردار کے طور پر جو ڈیولپ ہوئے، انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے وہ بدر کی شکست کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ چنانچہ ان کو اپنا یہ جو چیلنج تھا، یہ جو شرط تھی، اس کو پورا کرنا تھا، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ 1-2 مہینے گزرے تھے، ذی الحج کے مہینے میں وہ مدینہ کے مضافات پہ انہوں نے حملہ کیا۔ 2-4 جو بیچارے عوام قسم کے لوگ تھے، کھیتی کرنے والے، چارہ وغیرہ کھلانے، غلہ بانی کا کام کرنے والے، ان کو قتل کیا، اور کھیتیوں کو اور درختوں کو نقصان پہنچایا، اور اپنے دل کو یہ سکون پہنچایا، یا کم سے کم یہ کہنا چاہا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے، اور پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی اس حملے کی تو ان کا پیچھا کیا گیا، ابو سفیان اور اس کے گروپ والوں کا، اور وہ ایسی بدحواسی میں بھاگے وہ لوگ کہ اپنے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے، اونٹوں کو اور اپنا گھوڑوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کو پھینکتے ہوئے گئے۔ چنانچہ ستو کی تھیلیاں انہوں نے پھینکی۔ اسی حوالے سے اس معرکے کا نام غزوہ سویق رکھا گیا۔ تو یہ کچھ واقعات ہوئے جو سن 2 ہجری میں انجام پائے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اور یہ غزوہ جو ہے وہ شوال میں ہوا۔ اس کے تعلق سے جو بات ہے کہ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیسے ان کا سامنا کریں گے جو مشرکین آنے والے ہیں، چونکہ بدر میں ہی یہ بات مشرکین نے طے کی تھی کہ اگلے سال ہم پھر ایک لڑائی لڑیں گے۔ کچھ کا مشورہ تھا، جب مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اندر رہ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، کچھ نے مشورہ دیا کہ ہم باہر نکلیں جس طرح بدر میں نکلے تھے، اور دشمنوں کا سامنا کریں۔ کل ملا کر یہ بات طے ہوئی کہ باہر نکلا جائے گا اور مقابلہ کیا جائے گا۔ تو لوگ نکلے، مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی اس بار، مطلب پچھلی بار سے زیادہ تھی، تقریباً 1000 کی، بعد میں اس میں سے 300 منافقین الگ ہوئے۔ خیر کل ملا کر 700 مسلمان، اور وہاں سے تقریباً 3000 کفار احد کے میدان میں جمع ہوئے اور لڑائی لڑی۔ یہ بات واضح ہے کہ جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن پھر مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کماندار اپنے بٹھائے تھے کہ یہاں تم موجود رہنا اور ہماری پشت کی نگہبانی کرنا،
انہیں جب یہ لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور اب ہمارے یہاں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، وہ جب پلٹ گئے وہاں سے اور اپنا جو پوسٹ تھی، جو پوزیشن تھی، جو محاذ تھا، وہ چھوڑ دیا انہوں نے، تب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے لشکر میں تھے، انہوں نے اس اپارچونٹی کو دیکھا، پیچھے سے حملہ کیا اور وہ پورا جنگ کا جو نقشہ تھا وہ بدل گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو خوب سارا نقصان ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت بھی ہمت دکھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہادری سے اس پورے سامنا کیا۔ کئی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور جواں مردی کے خوب کارنامے پیش کیے، اس میں حضرت ام عمارہ کا نام آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ لوگ سب مل کر، ایک بار ان کی صفیں ٹوٹ چکی تھی لیکن سب مل کر پھر ایک پہاڑ کی اونچائی پر اکٹھا ہوئے، اور کفار جو تھے انہوں نے اتنے کو غنیمت سمجھا کہ ہم یہ اپر ہینڈ حاصل کر لیں، اس کو انہوں نے اپنی جیت میں بدلنے کی کنونسنگ کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کوشش کرنے میں وہ مکمل شکست کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے مرحلے میں مسلمان ہی غالب تھے۔ یہ مسلمانوں کی اپنی نادانی تھی اور غلطی تھی کہ وہ انہوں نے اپنے اس جیت کو کانکریٹ وے میں نہیں حاصل کیا بلکہ بیچ میں ہی محاذ چھوڑ دیا تھا۔ اس غلطی کا فائدہ تو اٹھایا لیکن اس کو مزید کیپٹلائز نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ہم پھر سے کہیں شکست نہ کھا جائیں۔ تو وہ یہ ایک فیس سیور ٹائپ کا یہ کہہ کے وہ لوگ واپس ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت بھی ارادہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنائیں گے تو ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان سے پھر مقابلہ کریں گے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، وہ لوگ اپنا واپس لوٹ گئے۔ کل ملا کر احد کی جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، بہت سے لوگوں نے اس کو شکست کے طور پر بھی دیکھا ہے، اور بدر کے موقع پر جو گین تھا مسلمانوں کو پولیٹیکلی، ایسا محسوس ہوا کہ احد میں اس کا کافی نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی ساکھ کو، ان کی ریپوٹیشن کو وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، ان کی جو کمزوریاں تھیں اس پر بھی قرآن نے بہت بہترین انداز میں اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اسی تیسری ہجری میں ہی سود خوری کے سلسلے میں ابتدائی احکام آئے، وراثت کا مفصل قانون آیا، اور زوجیت کا قانون آیا، مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہوئی اس میں، اور اس طرح سے یہ تیسرا سال ہجرت کے بعد کا ختم ہوتا ہے۔ چوتھی ہجری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امپیکٹ تھا احد کا وہ ہمیں جاری نظر آتا ہے، چنانچہ دو بڑے واقعات ایسے ہوتے ہیں، رجی کا واقعہ اور بئر معونہ کا واقعہ، جس میں مسلمانوں کو بہت ہی گندے اور غیر اخلاقی انداز میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، ہمیں کچھ معلمین چاہیے جو لوگوں کو ہمارے قبیلے میں جا کر اسلام کی باتیں بتا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ کرتے ہیں، اپنے بہت قابل ساتھیوں کو ساتھ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو راستے میں دھوکہ دے کر ان ساتھیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین ہیں، ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ ان قاتلین کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اس دھوکے سے جن لوگوں نے شہید کیا تھا۔ تو یہ سب جو ہمت ہوتی ہے لوگوں کو وہ احد کے نتیجے میں ہوتی ہے کہ اب یہ لوگ کمزور پڑ رہے ہیں اور اب ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ برا کریں گے تو مکہ کی جو گڈ ول ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور اس طرح کی سوچ کے ذریعے یہ سب کام ہوتے ہیں۔ اسی چوتھی ہجری میں غزوہ بنی نذیر ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ ہے جو مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہے اور بدعہدی کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کے خلاف جنگ ہوتی ہے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقاع ہوا جس میں پہلی مرتبہ صلاۃ الخوف ادا کی گئی، یہ یہاں پر 4 ہجری ختم ہوتا ہے۔ 5ویں ہجری میں بھی غزوات ہوئے، دومت الجندل کا غزوہ ہوا، بنی مصطلق کا غزوہ ہوا، ان کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کے، قذف کے، لعان کے جو فوجداری احکام ہیں، اسی طرح پردے کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ نازل ہوئے۔ 5ویں ہجری کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ غزوہ خندق ہے، اور یہ اس سلسلے میں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اب تک فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکی تھی۔ بدر میں تو مسلمان بالکل فیصلہ کن طور پر غالب آئے تھے، احد کی جنگ میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن جیسا کہ بات آئی کہ کفار نے ڈر سے کہ ہماری جو
ابھی فتح نظر آ رہی ہے، وہ شکست میں نہ بدل جائے، کفار نے زیادہ اپنی فتح کو ری انفورس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کو جس کو کہتے ہیں کہ ریساؤنڈنگ وکٹری نہیں حاصل کی تھی، بلکہ جیسے انہیں اپر ہینڈ حاصل ہوا انہوں نے جنگ ختم کر دی اور واپس لوٹ گئے تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں۔ یہ والا معاملہ تھا، تو فیصلہ کن فتح کفار کو اب تک مسلمانوں پر حاصل نہیں ہوئی تھی، اور بدر اور احد کے بعد ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے سکیں اور ان کی ریاست کو ختم کر سکیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اب سارے قبائل کو ملا کر ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں غزوہ خندق ہوا۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں نے یہ پلان بنایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کہ ہم اس بار ایک ڈیفینسو وار لڑیں گے، اور مدینہ کے اطراف، مدینہ کے 3 طرف پہاڑیاں ہیں جہاں سے حملے کا خطرہ نہیں ہے، ایک طرف سے جہاں سے خطرہ ہے حملے کا، وہاں پر ہم خندق بنا لیں گے تاکہ کوئی کراس نہ کر سکے۔ تو یہ غزوہ خندق ہوا۔ یہاں پر لڑائی دو بدو تو کم ہوئی، کبھی تیر کے ذریعے لڑائی ہو گئی، کبھی خندق میں اتر آیا تو اس کے ساتھ دو بدو جنگ ہو گئی، اس طرح کی، لیکن یہ اصل میں جس کو کہتے ہیں کہ نرو بیٹل تھی کہ کون کتنے مدت تک رہ سکتا ہے، سامنا کر سکتا ہے، اور اس بیٹل آف نروز میں مسلمان بہت فیصلہ کن طور پر غالب آئے، اور کفار کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے سارے خیمے ان کے اکھڑ گئے، اور ان کو لڑائی ادھوری چھوڑ کر اپنی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی اور بھاگنا پڑا وہاں سے۔ اسی کے بعد غزوہ بنی قریظہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا تیسرا قبیلہ ہے جس نے عین خندق کی جنگ کے موقع پر، جب مسلمانوں کو ہر طرف سے مصیبتوں کا سامنا تھا، پورا عرب ان پر چڑھایا تھا، اس موقع پر جو میثاق مدینہ کی روح سے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا تھا، مسلمانوں کا دفاع کرنا تھا، مدینہ کا دفاع کرنا تھا، اور بنی قریظہ والے انڈیکیشنز ایسے دے رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ ہیں اور مکہ والوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، بلکہ باقاعدہ گفت و شنید ان کی جاری تھی۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلومیسی ایسی تھی کہ یہ سازشیں کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن جب ایک بار انٹرنل تھریٹ کے طور پر سیکیورٹی کے اتنے خطرناک موڑ پر بنی قریظہ نے دھوکہ دیا تو ان کا سدباب کرنا ضروری تھا، چنانچہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، انہوں نے ہتھیار ڈالے اور انہیں اس میں شکست اٹھانی پڑی۔ یہاں پر 5 ہجری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ 6 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سرائے ہوتے ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ثمامہ بن اسال جو قبیلہ یمامہ کے سردار ہوا کرتے تھے، وہ گرفتار ہو کر آتے ہیں، بہت ایک اسلام دشمنی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن سلوک ہے اسے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ذی قعدہ میں جو سب سے خاص واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں، چنانچہ اس خواب کی روشنی میں اس کو ایک اشارہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا مسلمان تیاری کرتے ہیں عمرے کی، اور بہت جوش و خروش کے ساتھ ذی قعدہ کے مہینے میں مدینہ سے عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ روک لیے جاتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، اور یہیں پر گفت شنید کا سلسلہ چلتا ہے، سفیر بھیجے جاتے ہیں مکہ میں، حضرت عثمان بھی جاتے ہیں، پھر بیچ میں ایک افواہ اڑ جاتی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں بیعت رضوان ہوتی ہے کہ یہ طے کیا جاتا ہے، یہ قسم کھائی جاتی ہے، یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، کفار نے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، تو ان سے جنگ کی جائے گی، اور جب تک جان میں جان باقی ہے تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس بیعت رضوان کی جب لوگوں کو خبر ملتی ہے مکہ والوں کو، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بالکل سیریس ہو کر یہاں پر آئے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کعبے کے کسٹوڈین تھے، اور اگر وہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے کسی کو منع کرتے ہیں تو پورے عرب میں ایک بات جاتی ہے کہ لوگ عمرے کے لیے گئے تھے اور ان کو منع کر دیا گیا، تو یہ ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیڈ پی آر ان کے لیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ مسلمانوں کو الاؤ کر دیتے تو یہ بھی ان کے لیے ایک ان کے ریپوٹیشن کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے دین ہیں اور یہ گمراہ ہیں،
اور ان باغی ہیں، اور ان کو ہم اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، یہ ان کو ہم کسی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر کر اطمینان سے واپس جائیے، تو بھی ان کے لیے بہت بڑی مطلب پورے عرب میں ہنسنے والی بات ہو جاتی۔ تو ایسی سچویشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے پاس لا کر رکھ دی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹاس اڑایا جائے لیکن چت بھی میری اور پٹ بھی میرا، یعنی جس سچویشن ایسی سچویشن بنا دی کہ ہر طرف سے نتیجہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں تھا۔ کفار اگر مسلمانوں کو روکتے ہیں تو بھی ان کے لیے مصیبت ہے، اور ان کی جو کعبے کی تولیت ہے اس کے خلاف ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کو نہیں روکتے ہیں تو بھی مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل اتھارٹی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کراس روڈ تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ خیر، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے وہاں پر، جہاں پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ قریش اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کچھ ایسی شرائط لگاتے ہیں جس میں مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سیٹ بیک ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دور رس نگاہوں سے جو فیوچر دیکھ رہے تھے اس کے نتیجے میں وہ ان شرائط کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ 10 سال تک مدینہ اور مکہ ایک دوسرے سے لڑائی نہیں لڑیں گے، ان کے درمیان پیس رہے گا، اور جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے معاہدہ وہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات طے ہوئی کہ مسلمان اگلے سال کریں گے، آئیں گے 3 دن رہیں گے، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی شرطیں۔ اس میں ایک یہ شرط بھی ایڈ کر دی گئی کہ مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آ جائے گا لوٹ کر تو وہ اس کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس جاتا ہے اور مسلمان ہو کر، تو اس کو مسلمانوں کو لوٹانا ہوگا۔ اس طرح کی کچھ ایک آدھ بیجا شرطیں بھی تھیں، لیکن ان کو لارجر گول کو، لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں، اور پھر یہ واقعہ اس کو اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دیتے ہیں۔ سورہ فتح واپسی کے سفر میں نازل ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا اور اسلام کے کاز کو مدد ملی۔ یہ 6 ہجری۔ اب تک کا سارا فوکس جو ہے وہ مکہ کی مخالفتوں کی وجہ سے، مکہ کی دشمنی کی وجہ سے مکہ پر ہوتا ہے، لیکن اب موقع ملتا ہے کہ جب مکہ کے ساتھ ایک پیس اسٹیبلش ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ جنگ کا خطرہ نہیں ہے، تو جو دوسرے فرنٹس ہیں ان کو سیکیور کیا جائے اور ان پر توجہ کی جائے۔ چنانچہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے سلاطین کو، جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، گورنرز ہیں، عمرا ہیں، ان تک تبلیغی دعوت نامے، خطوط بھیجتے ہیں، ان تک دعوت کا پیغام پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف مکہ کے یا مدینہ کے یا عرب کے نبی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول تھے۔ تو اس جو عالمی مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو پورا کرنے کی طرف ایک قدم بڑھایا جاتا ہے۔ یہ مشن تو پوری امت کا ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے دعوت نامے بادشاہوں کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یہ اسی سال ہوتا ہے۔ اسی سال وہ عمرہ انجام دیا جاتا ہے جس کو پچھلے سال انجام نہیں دینے دیا گیا تھا، اور اسی سال غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے اس وقت جو مدینہ کی ریاست ہے اس کے 2 بڑے بڑے دشمن ہیں، ایک مکہ اور ایک خیبر میں جو یہود ہیں، اور جن یہود کو مدینہ سے نکالا گیا وہ بھی وہاں پر جا کر جم گئے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں شریک ہوئے، اور مسلمانوں کی جو فوجی طاقت تھی اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دونوں دشمنوں کا ایک ساتھ سامنا کر سکے۔ خطرہ یہ تھا کہ اگر مسلمان مکہ کی طرف جائیں گے تو جو ہے وہ خیبر کے یہود مدینہ کو انسیکیور پا کر یا مدینہ کی سیکیورٹی کو متاثر دیکھ کر مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں، مسلمان خیبر کی طرف جاتے ہیں تو مکہ والے یہ کام کر سکتے ہیں، تو مطلب دونوں دشمنوں کا ایک ساتھ سامنا کرنا مشکل تھا۔ لیکن جب یہاں ایک طرف مکہ سیکیور ہوتا ہے تو اب خیبر کا سامنا کرنا، خیبر کا جو تھریٹ ہے اس کو ختم کرنا ممکن ہے، چنانچہ خیبر پر حملہ کیا جاتا ہے اور خیبر کو شکست دی جاتی ہے۔ یہی وہ سال ہیں جب نکاح اور طلاق کے تفصیلی قوانین نازل ہوتے ہیں۔ یہاں پر 7 ہجری ختم ہوتا ہے۔ 8ویں ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کے ایفیکٹس ہیں وہ اب نظر آنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ربیع الثانی کے مہینے میں حضرت عمرو بن العاص اور خالد بن ولید جیسے جو مکہ کے بڑے سرداروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کی بہت بڑی خدمات ہیں،
ہجرت حبشہ کے موقع پر جو سفیر مکہ کی طرف سے گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، وہ عمرو بن العاص ان میں سے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جنہوں نے مسلمانوں کو احد میں اتنا نقصان پہنچایا تھا، وہ بہت بڑے ملٹری لیڈرز میں جن کا شمار ہوتا تھا مکہ کے، وہ جو ہیں ایسی ایسی شخصیتیں اسلام قبول کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھا۔ جب پیس قائم ہوا، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بڑھے، تو مکہ پر بہت زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوئے، اور لوگوں نے مدینہ کی سوسائٹی کو دیکھا، مدینہ کو جا کر دیکھا، تو ان کو پتہ چلا کہ ہم کس طرح کی گمراہی میں رہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں اس کے نتیجے میں کتنی اچھی اور بہترین سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، یا کم سے کم ایک بڑی تعداد کا اسلام کے لیے دل نرم ہو گیا۔ یہیں پر سریہ موتا انجام پاتا ہے روم کے خلاف، کیونکہ ایک یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف تبلیغی خطوط روانہ فرمائے تھے، ان میں سے ایک خط کو ایک گورنر نے نہ صرف یہ کہ اس خط کو جو انٹینشن تھا اس کو اس انٹینشن کے ساتھ ریسیو نہیں کیا، اس کی بے حرمتی کی، بلکہ دوسری طرف یہ کام بھی کیا کہ خط لے جانے والا جو سفیر تھا اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لا ڈپلومیسی کی خلاف ورزی تھی، یہ ایک بہت بڑے ظلم کی کارروائی تھی کہ جنگ کی حالت میں بھی سفیر جو ہے وہ امن میں رہتا ہے، اس کو معمون سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کا اس طرح سے قتل کر دیا جانا، یہ بات جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں گوارا کرنے والی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور اس طرح سے موتا کا جو معرکہ ہے وہ پیش آیا۔ رجب کے مہینے میں مکہ نے حدیبیہ کے جو معاہدے ہیں، حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ بنو بکر جس نے مکہ کے ساتھ قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور قریش کا حلیف تھا، اس نے ایک قبیلہ بنو خزاعہ پر ظلم کرنا شروع کیا، ان پر حملہ کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا۔ بنو خزاعہ کا مدینہ کے ساتھ معاہدہ تھا، وہاں سے لوگ مدینہ شکایت لے کر پہنچے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم پر بنو بکر کے لوگوں نے حملہ کیا، ہم مکہ گئے، ہم کعبے میں بھی گئے، ہمیں وہاں پر بھی چن چن کر مارا گیا، اور مکہ والوں نے انہیں نہیں روکا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو پوری ظلم کی داستان تھی وہ سنائی گئی، اور اس طرح سے یہ ہو گیا کہ مکہ والوں نے اپنے طرز عمل کے ذریعے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور جب مسلمانوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو ظلم تم نے کیا ہے اس کی بھرپائی کرو، اور جو مقتولین ہیں ان کا خون بہا ادا کرو، اور بنو بکر کے جو لوگ ظالم ہیں ان کو قصاص کے لیے مطلب پیش کیا جائے، مطلب اس طرح کی جو بات، انصاف کے جو تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اور بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ اب جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس کو تم سمجھو کہ یہ ختم ہو گیا۔ یہ جو باتیں انہوں نے کہیں اپنے عجیب و غریب سے ایک نشے میں، طاقت کے نشے میں، ان باتوں پر انہیں خود فوراً افسوس ہوا، انہوں نے خود معاہدے کی تجدید کرنی چاہی، لیکن اب یہ طے ہو گیا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو حق کا نظام ہے وہ مکمل طور پر قائم کیا جائے، اور یہ جو مکہ کے لوگوں کی شرارتیں ہیں ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، اور بنو خزاعہ کو انصاف دلایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف کوچ کیا انہوں نے۔ یہ بھی رمضان کا زمانہ ہے، چنانچہ 25 رمضان کو روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ فتح ہوا، اور یہ جو دن تھا یہ بہت ہی بابرکت دن تھا، شاندار دن تھا، جب چشم فلک نے یہ دیکھا کہ جس شخص کو اور جس کے ساتھیوں کو 13 سال تک جس زمین پر ستایا گیا، اس زمین پر جب داخل ہو رہے ہیں مسلمان تو فاتح کی حیثیت سے نہیں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ بالکل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن وہاں یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، اور تمہارے ساتھ آج کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ ایک صحابی جو یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ آج جنگ کا دن ہے اور آج ہم دیکھ لیں گے اور آج بدلہ لیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان صحابی کو جو ایک خاص دستے کے سردار تھے ان کو ان کی پخت سے معزول کر دیا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو سردار بنایا جاتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ رحمت کا دن ہے، یہ اللہ کے رسول کا کہنا تھا۔ تو یہ جو فتح ہے اس سے بھی لوگوں کے سامنے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ ایک فاتح میں، ایک راجہ میں اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ ایک راجہ جب کسی بستی میں فتح پا کر جاتے ہیں تو قتل خون کا بازار گرم کرتے ہیں، مال غنیمت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہوتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی میں داخل ہوتے ہیں تو جان و مال محفوظ ہے، سب کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ہر ایک کے ساتھ بہتر سلوک ہو رہا ہے، اور تمام لوگ جو کہ جن کی حیثیت جنگی مجرمین کی ہے، ان تمام کے لیے معافی کا فرمان سنا دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے لوگوں کے جو جس کو کہتے ہیں فائنل نیل ان دا کافن، وہ ٹھوک دی جاتی ہے، اور لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ تو یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ فتح کرنے کے بعد کعبے کی تطہیر کرتے ہیں، بتوں سے پاک کرتے ہیں، کعبے کو صاف صفائی ہوتی ہے، اور حضرت بلال جو ہیں وہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں، اور آس پاس کے جو بڑے بڑے بت ہوتے ہیں ان کو گرانے کے لیے مختلف مہمات بھیجی جاتی ہیں۔ اسی سال شوال میں غزوہ حنین ہوتا ہے، پھر حوازن اور طائف کے خلاف بھی کوچ کیا جاتا ہے۔ اسی سال سود کو مکمل طور پر حرام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر سن 8 ہجری ختم ہوتا ہے۔ 9 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اسلامی سلطنت کافی بڑی ہو چکی ہے، اور تو باضابطہ اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ زکوٰۃ کا اور دیگر جو سسٹم ہے ان کو منظم کیا جائے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ باقاعدہ جو کلیکٹرز ہیں زکوٰۃ کے، ان کا تقرر ہوتا ہے، وہ اپنے مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی سال غزوہ تبوک انجام دیا جاتا ہے کہ موتا کی جو لڑائی تھی وہ کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچی تھی، اور اس بات کی خبریں مل رہی تھیں کہ رومن جو امپائر ہے وہ مسلمانوں پر یا ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود پہلے اپنی فوج تیار کرتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر تیار کرتے ہیں، اور اپنی عادت کے برخلاف ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی قربانیاں دے کر یہ لشکر جاتا ہے شام کی سرحدوں پر، اور وہاں کی جو رومن امپائر ہے اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آ کر مسلمانوں کا سامنا کرے۔ چنانچہ مسلمان اس علاقے میں گھوم پھر کر وہاں پر اپنی دھاک قائم کر لوٹ آتے ہیں۔ اسی سال جزیے کا حکم ہوتا ہے، اور تبوک سے سفر کی واپسی پر اللہ تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں جو منافقوں نے مسجد قائم کی تھی، اپنی مسجد ضرار، اس کا انہدام ہوتا ہے۔ جو منافقین کا سردار تھا اسی سال اس کی موت ہوتی ہے، اور منافقین کو اب بڑے پیمانے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو سازشیں ہیں اس کے ذریعے مسلمان کمزور نہیں ہو رہے ہیں، اور مسلمان دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے بہتوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جو منافقین ہیں وہ بھی صدق دل کے ساتھ ایمان قبول کرتے ہیں۔ اسی سال فرضیت حج کا اعلان ہوتا ہے، اور مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سال بہت بڑی تعداد میں مختلف علاقوں سے مختلف قبائل کے وفود آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سال کو عام الوفود بھی یا وفود والا سال بھی کہتے ہیں۔ سن 10 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کا جو رمضان تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، تو یہ پورا رمضان اعتکاف میں گزرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں میں گزرتا ہے۔ عام طور پر اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے اتنا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، لیکن اس مرتبہ یہ کام 2 مرتبہ انجام دیا جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ مراسلت ہوتی ہے، اس کا جو قلقمہ ہے وہ آئندہ خلافت کے دور میں ہوگا، اور آخری حج انجام دیا جاتا ہے، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے ہیں۔ اس حج میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع، اس کو ایک ہیومن رائٹس کے چارٹر کی حیثیت حاصل ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان خطبہ ہے۔ سن 11 ہجری میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صفر کے مہینے میں لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم جاری کرتے ہیں۔ یہ لشکر بازنٹائن امپائر کے خلاف بھیجا جا رہا ہے، جنگ موتا کی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں۔ یہ لشکر نہیں جا پاتا، یہ بعد میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں آگے بڑھے گا، کیونکہ اس حکم کو دینے کے 2-4 دن کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اور مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں قیام کرتے ہیں، اور 7 ربیع الاول کو آخری مرتبہ باجماعت نماز ادا کر پاتے ہیں،
اور وہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بریف اوور ویو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور تمام واقعات پر غور و فکر کی نگاہ ڈالیں کہ ہر واقعے میں حکمت کے بے پناہ موتی پوشیدہ ہیں، کہ قرآن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی ہے، لیکن اس ہدایت کو کیسے اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی نافذ کرنا ہے، اس کام کے لیے رسول آیا تھا، رسول نے اس کام کو جس طرح سے اپنی زندگی میں انجام دیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا ایک پریکٹیکل وزڈم پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اسوہ حسنہ بھی کہا گیا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، جتنا زیادہ اسے سبق حاصل کریں گے، اتنا زیادہ ہمیں حکمت کے موتی ملتے چلے جائیں گے، اتنی زیادہ ہماری زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔